اچھا یہاں پہ میں ایک فالو اپ سوال کروں گا, اگر آپ کو موقع دیا جائے, آپ سب کو موقع دیا جائے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنی زندگی میں اخلاقیات لانی ہے, تو آپ کہاں سے شروع کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو اپنی روٹین میں لے کر آنا ہے اگر, تو آپ کہاں سے شروع کرو گے؟ سر بیسیکلی اگر ہم لوگ یہ بات کریں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں لانا ہے اور ہم لوگوں نے جو چیزیں ہیں اور جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان کو امپروو کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں دین کی طرف واپس آنا ہوگا. ہم لوگ جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ ابھی جو ایک دوڑ نکل پڑی ہے کہ اس کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے تو میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا, اس کا بچہ باہر پڑھنے گیا تو میرا بچہ بھی باہر پڑھنے جائے گا, دنیاوی فوکس. لیکن کبھی یہ کسی نے کیوں نہیں کہا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو میرا بیٹا بھی دین کی تعلیم حاصل کرے گا. بلکہ میں بڑے دکھ کا اظہار کروں گا یہاں پہ, اور یہ ایک ہمارا معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ جو بچہ یا کوئی بھی فرد اگر فردن میں ہی دین پڑھنا شروع کر دوں اور دین کی کتب جو ہے ان کا مطالعہ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ٹیگ لگے گا میرے اوپر مولوی, ڈی موٹیویٹ کرنا شروع. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں پہ ہم لوگ ابھی ہم لوگ ماشاء اللہ یہاں پہ میں ایم بی بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, یہ بچے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ آپ نے کیا, اور ابھی ماشاء اللہ آپ یہاں پہ ہم لوگوں کو جو ہے ایم بی بی ایس کی تعلیم دے رہے ہیں. تو اگر میں بذات خود کوشش کرتا ہوں اور سٹارٹ کرتا ہوں دین پڑھنا, تو جو میری سراؤنڈنگس میں جو دوست ہیں, جو احباب ہیں, وہ ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کام شروع کر دیا, تو مولوی بننے لگ گیا, تو جو ہے وہ مولانا بننے لگ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک ڈی موٹیویشن ہم لوگوں کو کام سٹارٹ کرنے سے پہلے مل جاتی ہے, وہ ایک بہت بڑا فلا بیک ہے, وہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈرا بیک ہے ہم لوگوں کا دین کی طرف واپس آنے میں. اور جو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے, تو وہ جب تک ہم لوگ مطالعہ نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ دین پہ واپس آنا ایک طریقہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات بالکل سر روٹین میں, کیونکہ دین اور وہ ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. بالکل سر, ٹھیک ہے, بالکل. نبی آپ کیسے امپلیمنٹ کرو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی لائف میں اگر آپ کو موقع دیا جائے؟ یس سر, موقع مینس کہ آپ موقع اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہو نہ صرف اپنے لیے کرتے ہو بلکہ سراؤنڈنگ کو بھی دکھا رہے ہوتے ہو, افیکٹ کرتا ہے, رائٹ؟ یس سر, فرسٹ آف آل میں تو یہ کہوں گا کہ فرسٹ آف آل ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ روٹین کو, کہ وہ مطلب صبح کیا کرتے تھے, ان کی سنت کیا تھی, فجر نماز کے بعد وہ کیا کرتے تھے, کھیلولا کس ٹائم کرتے تھے, کھانا کس انداز سے کھاتے تھے, کھانے سے پہلے کیا پڑھتے تھے, اس کے بعد کون سا کلمہ پڑھتے تھے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی. تو مطلب شروعات ہمیں چھوٹی چیز سے کرنی چاہیے, اس کے بعد پھر ہمیں بڑی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. تو اسمال چینج کین برنگ اے بگ چینج. جب ہم اسے اسٹڈی کریں گے, ہمیں جاننے کو ملے گا, تو اس کے بعد ہم اسے ایزیلی امپلیمنٹ کر سکتے, کیونکہ ہمیں آلریڈی پتہ چل جائے گا کہ مطلب وہ اس ٹائم کو ان کی یہ روٹین تھی, یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے, کیونکہ ان کی جو بھی روٹین تھی سائنس بھی پروف کر چکی کہ وہ سب سے بیسٹ روٹین تھی, ان کی جو بھی سنت تھی تو وہ سب سے بیسٹ تھی. تو مطلب اسٹڈی کر کے ہم اسے امپلیمنٹ کر سکتے اپنی ڈیلی لائف میں. تو نبیل بابر نے بہت اچھی بات کی کہ جرنی آف 1000 مائلس بگنز ود اے سنگل اسٹیپ. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو آپ اسٹیک کرتے جاؤ تو آپ آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لا کے آپ اپنی لائف کو امپروو کر سکتے ہو. بس دیا آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہو گے؟ اگر آپ کو موقع دیا جائے نہ صرف اپنے آپ کو چینج کرنا بلکہ اوروں کو بھی چینج کرنا, تو اس سے پہلے آپ کو خود کے اندر کچھ اخلاقیات لانی پڑے گی, اور دا بیسٹ وے از فرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی اخلاقیات کو اپنی لائف میں ڈالنا. یس, آپ کیا کرو گے؟ اس کا موقع تو تب آئے گا جب ایک انسان میں خود ریئلائزیشن ہوتی ہے, کہ احساس ہوتی ہے کہ جی میری زندگی میں یہ ایک لیک ہے. جب یہ احساس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ میری زندگی میں یہ امپلیمنٹیشن کیسے ہو, اور وہ بہت چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے. اگر آپ جسٹ 5 منٹس دو, اور وہ آپ فضائل اعمال جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے وہ اگر ہم پڑھیں جسٹ 5 منٹس, اور ہم جو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہیں کہ آپ جسٹ یہ 5 منٹس دیں, تو اگر ہم ایک محفل بنائیں اس میں
ایک حدیث روز ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس سے بہت سے امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہے, بہت سے امپروومنٹ آ سکتی ہے لوگوں کی زندگی میں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کا موقع ملے گا, کیونکہ پڑھائی اس کو پڑھنا بہت مشکل کام نہیں ہے, جسٹ 5 منٹس دینا ہے, لیکن وہ روزانہ دینا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس میں وہ کام کریں, ایک شیڈیول بنانا چاہیے. دیا نے بھی بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں اسے جاننے کے لیے جاننا چاہیے, اور اگر ہم نے اور بھی لوگوں کو انوالو کرنا ہے تو ہم کوئی ایسی گیدرنگ کر سکتے ہیں, چاہے وہ 5 منٹ کی ہو, اگر روز نہیں ہو سکتی ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ. تو آپ نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے اس کو میں چاہوں گا کہ آپ کرو. کیا ابھی ریسنٹلی کوئی ایسی محفل ہے کہ جو ساتھ بیٹھتے ہو, فار ایگزامپل آپ گرلز ہو, آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ گیدرنگ کرتے ہو اور کچھ ڈسکس کرتے ہو دین پہ, کیا کوئی ایسی گیدرنگ ہے ابھی؟ میری شروع میں جب بچپن تھا, جب مڈل ایج پہ آئی تو پھر وہ ہم کرتے تھے, گھر میں بھی ہم کرتے تھے, جسٹ ایوننگ ٹائم میں ہم 5 منٹس دیتے تھے. تو اگر یہاں پر بھی ایک اسٹوڈنٹ نے یہ آئیڈیا دیا تھا پہلے بھی کہ ہم ترجمہ شروع کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ کلاسز روٹین بہت ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ جو پوائنٹ آیا ہے, اب ہم نے ڈسکس کیا ہے تو ہم یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں کہ 5 منٹس دے سکیں. صحیح. سو ہم لوگ ڈسکس کرتے کرتے ٹاپک سے دور چلے گئے, لیکن ابھی کرنٹ سچویشن کی ہم نے ایک ون آف دا کامن پرابلم ڈسکس کی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ, ہم نے جو پہلے ڈسکس کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, یس, ان اخلاقیات کو ہم لوگ اپنی روٹین میں کیسے لا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان جو پرابلمز ہیں آج کل کی ان کے ساتھ فائٹ کر سکیں. تو آپ لوگوں کو کیا آئیڈیا ہے, وٹ ڈو یو تھنک کہ کیسے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ بالکل, اس بات کو میں کنکلوژن کی طرف لاتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ جو کہ کتاب شعب الایمان میں بھی موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس جواب ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو قادر ہونے کے باوجود کسی سے بدلہ نہ لے. اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے پھر بھی اس کو معاف کیا, تو میری بارگاہ میں عزت والا وہ شخص ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ابھی ہم لوگوں کی کرنٹ سچویشن جا رہی ہے, جیسے ہم نے بات کی کہ جو عدم برداشت کا ایک پہلو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اپنے اندر جو ایک پیشنس کا ایک عنصر ہے, جو برداشت کا, جو صبر کا, اور جو دوسروں کو معاف کرنے کا, کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ عفو درگزر پہ بات کر رہے ہیں, اور ہم لوگ قرآن اور احادیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے اور دیکھنے کو ملتی ہے, اس پہ یہ چیز بڑی ڈومیننٹ ہے اور بڑی کلیئر ہے دوسروں کو معاف کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بات پہ کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے, وہ اختلاف گھر میں ہو سکتا ہے, وہ اختلاف آفس میں ہو سکتا ہے, وہ اختلاف دوستوں میں ہو سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے, دوسرا کا جو اوپینین ہے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے, اس کی بات کو سننا چاہیے. تو یہ جو پریکٹس ہے اس کو کر کے ہم جو اپنا ہمارا معاشرہ ہے ہم لوگ اس کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح مستدرک میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ درگزر کرتا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو جب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے, ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے, یا میں تھوڑی سی سر آپ کی اجازت سے بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہم سے دور جا رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہی میرا کوشچن ہے, لیکن میں ریفریز کرتا ہوں. جی سر. ہم لوگ کو پتہ ہے, سپوز ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, اب 2 قسم کی باتیں ہیں. یہ مسئلہ ہمارے اندر ہو سکتا ہے, یا پھر ہم اویئر ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے شارٹ ٹیمپر ہے. جو میرا سوال ہے وہ میں دوبارہ کر رہا ہوں یہ کہ اگر ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بندے کے اندر صبر نہیں ہے, ہم اس کو کیسے اپروچ کریں اور کیسے بہتر کریں؟ اور اگر ہم میں ایسی بات نہیں ہے تو کیا کوئی بندہ ہمیں کہے کہ آپ تو بہت جلدی غصہ کر جاتے ہو,
تو ہم لوگ اس چیز کو کیسے لیں گے آج کل کے زمانے میں؟ تو آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ جی سر میں تو ہاؤ وڈ وی اپروچ ٹو دس پرابلم؟ بالکل اس میں سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ اگر ہم لوگ ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ جو کہ ایک شارٹ ٹیمپرڈ ہے یا جلدی غصہ کر جاتا ہے، تو اگر ہم لوگ اس کے غصہ جلدی کرنے کی وجہ سے یا اس کے اس عادت کی وجہ سے ہم لوگ بھی دور ہٹتے جائیں گے، تو وہ تو اسٹل وہیں پہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. وہ امپروو کس طرح کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، یا اگر جو بات اس طرح کی جاتی ہے اس کو بتایا جائے کہ اگر یہ ایک بات کی گئی ہے تم اس کو اس وے میں سوچتے ہو اور فوراً غصہ کر جاتے ہو، تم اس کو کسی دوسرے انداز سے کیوں نہیں تو سوچتے؟ اگر وہ اس بات پہ اور غصہ کر جائے تو کاؤنسلنگ ہے تو کیا ہم کوئی ایسا بندہ، کاؤنسلنگ ہی کی جا سکتی ٹھیک ہے. کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس کی وہ بات سنتا ہو، اس کو کہیں کہ پلیز آپ ہمیں ہیلپ کرو؟ یہ بھی ایک ریفرنس ہو سکتا ہے. بہت اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہے ایک ہم لوگ طریقہ اس کو اپروچ کرنا. یہ تو ہماری بات ہو جی گئی. اچھا آج کل آپ لوگوں میں آپ کیسے اس بات کو دیکھتے ہو؟ سپوز آپ کا روم میٹ ہے، وہ غصہ کر جاتا ہے، اور وہ تو اگر غصہ کر جاتا ہے آپ بھی غصہ کر جاتا ہے، آپ اگر کوئی اور بات کرو گے تو وہ اور غصہ کر جائے گا. تو ہاؤ وڈ یو اپروچ ٹو میک ہم اور ہر ریئلائز کہ صبر کیسے کرنا ہے اور امپروو کیسے کرنا ہے؟ سر فرسٹ آف آل اگر مجھے میرے روم میٹ کی کوئی بات بری لگتی ہے یا فار ایگزامپل کوئی ڈفرینس ہے ہمارے درمیان، کوئی ہیبٹ ایسی جو مجھے اچھی نہ لگتی ہو یا اسے نہ اچھی لگتی ہو، تو یہ اس بندے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر وہ شارٹ ٹیمپر ہے تو سر نے جیسے ہی بتایا، آپ نے بھی بتایا کہ پہلے تو ہمیں خود فیس ٹو فیس سے بات کرنی چاہیے، کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ مطلب آپ میں یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ چینج کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے یا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر میرے بات سننے کے بعد بھی وہ باز نہ آئے اور مسلسل وہی چیز دہرائے، تو پھر مجھے ایک ایسی شخص کی تلاش کرنی چاہیے جو اسے مجھ سے بہتر سمجھا سکے اور جس کی وہ مجھ سے اچھی طرح بات مانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں. تو میرے خیال سے کوئی ایسا شخص جو جسے میں جانتا ہوں، میں اسے تلاش کر کے مطلب میں اسے سمجھا دوں کہ میرے دوست یا میرے روم میٹ کو یہ مسئلہ ہے، اس کے اس عادت سے مجھے یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ اسے سمجھا دے گا. میرے خیال سے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کاؤنسلنگ کرنے کا. تو کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہمارے پاس دیا آپ کے مطابق؟ سر فرسٹ آف آل تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نرمی سے بات کرو، کہ آپ کے اس لہجے میں تھوڑی سی نرمی ہو، وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اسے یہ کہو کہ میں جو بھی کہوں اس کے لیے مجھے معاف کر دو، یا میں وہ میرا وہ ہے لیکن اب برداشت نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے. تو وہ جو اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں لائک میری غلطی تو ہے نہیں، جو سامنے والے ہے اس کی بھی غلطی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ فیکٹر آ رہا ہے کہ صبر ہے، معاف کرنا ہے، تو اس سے وہ تھوڑی سی انسپریشن ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات کی دیا نے. جس طرح کہ اکثر ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ شاید میں غلط ہوں، اگر میری بات بری لگے تو آئی ایم سوری ان ایڈوانس، پہلے سے میں سوری کرتا ہوں. لیکن کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو یہ کرتے ہو وہ نہ کرو کیونکہ میں اس وجہ سے میرا یہ ہوتا ہے؟ پھر بھی کمیونیکیشن پہ بات آئی. تو مسئلہ صرف پھر وہیں پہ آ گیا کہ کمیونیکیشن، اور کمیونیکیشن ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہمارا بہت سارا ٹائم جو ہے کچھ اور چیزوں نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ ابھی آج کے مسئلے ہیں. تو ہم لوگ اگر کمیونیکیشن کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو پڑھیں تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں اسے ان کے اخلاقیات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لا سکتے ہیں. یس ابھی میں چاہتا ہوں کہ مزید ہم لوگ اس پر گفتگو مزید بھی کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے جو جونیئر ڈاکٹر نبیل ہیں وہ اس کو تھوڑا سا بڑھائیں، اور اس کے بعد ہم لوگ پھر مزید جو ہے وہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پلیز. جی نبیل. یس سر، جیسا کہ سر نے بتایا غفور درزل والی کوالٹی، تو اس کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سارے مثالیں موجود ہیں، بہت سارے واقعات ایسے ہیں، لیکن جو کہ ایک مشہور واقعہ جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف سفر کرنا تھا اور ان کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدیت کے بارے میں بتانا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تبلیغ کے عرض سے سفر کیا اور ان سے ملے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکالیف دی، بہت اذیتیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایون یہاں تک کہ پتھر بھی برسائے، تو ان کے پاؤں جو ہے تو اور جوتے جو خون سے لت پت تھے. تو اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ حکم دیں کہ میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے
کہ ان کے نسل میں مسلمان پیدا ہوں گے اور دین والے لوگ پیدا ہوں گے. تو یہ وہ مشہور واقعہ تھا جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سے. افو درگزر کی بالکل ایک عمدہ مثال ہے, بہت عمدہ مثال ہے سر. اسی طرح ابھی نبیل بات کر رہا تھا تو مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا تو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. اسی طرح جس طرح ہجرت کا واقعہ, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ نے مختلف جو علاقے ہیں ان کی طرف ہجرت فرمائی. پہلے طائف کی طرف, حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کو پتہ ہوگا, آپ نے بھی پڑھا ہے, کافی مشہور واقعہ ہے کہ کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرے یا گرفتار کر کے لائے تو ہم اسے 100 سرخ اونٹ دیں گے. اس وقت جو 100 سرخ اونٹ تھے وہ ایک بڑا قیمتی اور بڑی نایاب سواری سمجھی جاتی تھی. تو انہوں نے جب اعلان کیا تو ایک فرد عرب کا جو جس کا نام سراقہ بن جاسم تھا, گو کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے لیکن تب تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم ایک گھوڑا تیار کرو اور فلاں فلاں جگہ پہ مجھے وہ گھوڑا پہنچا دینا. اور انہوں نے نیزہ چھپایا اور گھوڑا لیا اور سرکار کے پیچھے انہوں نے گھوڑا جو ہے وہ دوڑا دیا. ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صدیق اکبر کو پا لیا. اور جب وہ قریب پہنچنے لگے تو ان کا گھوڑا جو ہے اس نے ٹھوکر کھائی اور گر گیا. جب وہ اٹھا تو اس سے کچھ محسوس ہوا اور اس کے پاس جو ہے وہ تیر تھے جو کہ وہ استعمال کرتے تھے استخارہ کرنے کے لیے, فال نکالنے کے لیے یا استخارہ کرنے کے لیے. تو اس نے جب تیر نکال کے چلایا تو وہ اس کے اگینسٹ نکلا اور اس کو سمجھ آئی کہ میں سرکار کو جو اذیت وہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن وہ ایک لالچ تھا. اب اگر ہم لوگ اسی پہ بات کرنا شروع کر دیں, اگر معاشرے میں دیکھیں تو آج کیا ہو رہا ہے, جو عہدے ہیں وہ بکتے ہیں, عدالت میں انصاف بکتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ لالچ کے پیچھے جو وہ برباد کر دی جاتی ہے. بالکل بہت اچھا واقعہ اس نے بتایا. اچھا میں نے اس طرح یہ واقعہ اس طرح سنا ہے کہ جیسے جیسے وہ گھوڑا قریب ہوتا گیا اس کے پاؤں ریت میں دھستے گئے. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. پہلے جب گرا تو دوبارہ اٹھا, لالچ تھی, وہ 100 اونٹوں کا ذہن میں تھا کہ مجھے وہ انعام ملے گا. اس نے پھر گھوڑا جو ہے وہ دوڑا دیا. اب تھوڑی دیر کے جب بالکل قریب پہنچنے لگا وہ سرکار علیہ السلام کی اونٹنی پہ تو اس کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ زمین میں دھنسنے لگے. اس نے پھر وہ فال کا تیر نکالا اور جب وہ پھینکا تو پھر وہ اس کے نیگیٹو آیا اور اگینسٹ آیا کہ میں سرکار کو اذیت نہیں پہنچا سکتا. تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ میں یہ آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتا. پھر وہ جب اترا نیچے اور جا کے آپ سے امان مانگی تو آپ نے امان دی. اب میرا جو واقعہ سنانے کا یہاں پہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں عفو درگزر اور معاف کرنے کی, کہ ایک شخص جو آپ کی جان لینے کے لیے آ رہا ہے اور جب وہ آپ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور آپ پہ حملہ کرنے والا ہے اور پھر وہ آپ سے امان طلب کرتا ہے اور سرکار فرما رہے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے امان ہے, اور آپ اس کو ایک رکا لکھ کے دیتے ہیں جس پہ وہ اس کے لیے امان لکھی جاتی ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے. اور پھر فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک عفو درگزر کا اور معافی کا, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا واقعہ معافی کا ہماری نظروں سے نہیں گزرا جو وہ فتح مکہ کا معافی کا دن ہے. اگر آپ دیکھیں تو سامنے کون کھڑا ہے, وہ کھڑا ہے جس نے حضرت خباب کے ٹکڑے کیے, وہ کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا اور ان کے جو اعضائے بدن تھے ان کو اتار کے ان کے ہار بنائے, ٹھیک ہے, ان کی بالیاں بنائی, وہ لوگ کھڑے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کھلی معافی کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ آج سب کے لیے معافی ہے. جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے بھی امان ہے, جو جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے بھی امان ہے. تو اللہ اکبر. بے شک اگر ہم لوگ انہی واقعات کو آج کی لائف پہ کمپیئر کریں تو ہمیں یہ مثالیں نہیں ملیں گی. بلکہ میں تو ہم لوگ اگر ہم سب دیکھیں, ہم ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہیں, آج کل جو سچویشن ہے اس میں تو نہ صبر ہے نہ پیشنس, وہ کہتے ہیں بالکل بھی صبر نہیں ہے, بالکل بھی عفو درگزر تو دور کی بات ہے, پیشنس نہیں رہا, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, مدد کرنا تو دور کی بات ہے اور کسی کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے. تو آپ لوگ ایز اے ینگ جنریشن آج کل کے معاشرے کو صبر کو کیسے دیکھتے ہو؟ دیکھو صرف میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پرفیکٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے,
کیا آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ نظر ڈالو کہ یہ آپ کیسے دیکھتے ہو. اگر آپ ہوتے کہ واقعی آپ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ صبر نہیں کر پاتے, یا پھر آپ کے گھر والوں میں اس طرح, آپ سراؤنڈنگز میں جس طرح ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے بہن بھائی کچھ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بہن بھائی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. تو کیا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ بھی ایسے کرتے تھے, اور ابھی آپ تھوڑے سمجھدار ہو گئے ہو تو بہتر ہو گیا سچویشن؟ آج کل کی سراؤنڈنگ میں کیسے اس کو دیکھتے ہو آپ بچے؟ جی سر, جس طرح اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے, اس میں آتا ہے کہ وہ معاف کر دے, لیکن وہ جو معاشرہ ہے اس کو دباؤ ڈالتا ہے کہ نہیں یہ تو بزدلی ہے, یا یہ تو وہ ہے کہ یہ قتل نہیں کر سکتا تو یہ بہت کمزور انسان ہے. لیکن ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی مثالیں ہیں کہ اگر ہم معاف کر دیں اور صبر کر لیں تو یہ درجہ ہمارے لیے اور بہت بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں. اچھا, یہ آپ نے ایک ایکسٹریم بتائی قتل کا, ہم اور بہت نیچے آ جاتے ہیں. سپوز آپ پڑھ رہے ہو اور آپ کنسنٹریٹڈ پڑھ رہے ہو, آپ کی روم میٹ آتی ہے, آپ کو کہتی ہے مجھے بھوک لگی ہے یا میں بیمار ہوں, کچھ بھی اس کو ضرورت ہے, آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا جو رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم چڑ جاتے ہیں, بیکاز بہت مشکل سے ہم لوگ پڑھتے ہیں. ایک تو اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں, موبائل ہے, موبائل کے اندر 10 چیزیں ہیں جن کو ہم نے مینٹین کرنا ہے کہ نہیں. آج کل ہم نے وی چیٹ بھی دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے اس کو چائنا میں وی چیٹ دیکھ رہے ہیں کلاس میٹ سے ملنے کے لیے جو بھی اپڈیٹ چل رہا ہے, گھر والوں سے بات کرنے کے لیے واٹس ایپ, پھر یوٹیوب پہ کچھ نیا سیکھنا ہے. تو آلریڈی ہم لوگ بہت چیزوں سے بزی ہیں. ایسے میں اگر آپ کی روم میٹ آئے اور آپ کو کہے میں بیمار ہوں, تو آف کورس غصہ تو آتا ہے. آگے پیچھے آپ لوگ کیا دیکھتے ہو؟ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی سراؤنڈنگز کا بتاؤ. ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا خیال بھی رکھتے ہیں, کھانا بھی بنا لیتے غصہ ہیں, بھی ہو لیکن جاتے بس ہیں, غصہ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی پڑھائی بھی کرنی ہے, ساتھ اس کو بھی چلانی ہے, تو تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اب ہمارے روم میں ایک مسئلہ شروع ہو گیا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو بہت النس ہو گئی تھی, تو اس کے حوالے سے ہم ساری لڑکیوں نے اس کا بہت مدد کی, اور اس کو ٹیسٹ کروایا, اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, کیونکہ یہاں پر بہت انسان لونلی فیل کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اس کی بہت مدد کی, اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, اس کو کھانے کی ہم نے بہت خیال رکھا, اس کو ہر چیز لا کر دی کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتی تھی. تو یہ ایک صبر جو ہم میں تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ دیا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یہ بھی اچھی بات ہے. اور میں آپ کو وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ ہر کوئی بزی ہے, اب میں اس کوشچن کو کسی اور طریقے سے کرتا ہوں, کیونکہ ہر کوئی بزی ہے. اس بزی اسکیجول میں اگر کوئی آپ کو تنگ کرے, ماڑا مجھے یہ چاہیے یا مجھے یہ سمجھاؤ, یا کوئی بھی کسی طریقے سے تنگ کرے, چلو یہ تنگ بھی نہیں, آپ کے روم میٹ آپ سے ڈیفرنٹ ہے, اس کی کوالٹی ڈیفرنٹ, اس کی مصروفیات ڈیفرنٹ ہے. وہ جس ٹائم آپ پڑھ رہے ہوتے ہو شاید وہ اس ٹائم سونا چاہتا ہے, تو اس وقت آپ کیا ریئیکٹ کرتے ہو؟ کیا جلدی غصہ آ جاتا ہے یا صبر کرتے ہو؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ یس سر, ایکچولی جب آپ ڈوم میں رہتے ہو یا کسی ٹھیک ہے ڈوم میں رہتے ہیں, ڈوم میں رہتے ہیں آپ, یا مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ان کا مزاج آپ سے مختلف ہوتا ہے, کیریکٹر بھی مختلف ہوتا ہے, عادات وغیرہ, تو یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو پہلے تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, لیکن جب کمپرومائز آپ بہت زیادہ کر لو تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ مطلب پھر اس کی ہر عادت آپ کو بری لگنے لگتی ہے. اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب انسان کا صبر تمام ہو جاتا ہے, پھر آپس میں اختلافات بڑھ جاتی ہیں. جب اختلافات بڑھتی ہیں تو مطلب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تعلقات جب خراب ہو جاتے ہیں تو آپس میں کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اور بے اتفاقی بڑھ جاتی ہے. تو اس کے برعکس اگر آپ صبر کریں اور اسی کوالٹی کو اپنائیں, بار بار کسی کی بات آپ کو بری لگتی ہو, کسی کی عادات ایسی ہو جو آپ کو برے لگتے ہو, تو ہم تو پھر یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسے کمپرومائز کریں, اسے برداشت کریں جتنی حد تک ہو سکے. لیکن آج کل کی جنریشن میں ہم یہ بات بہت زیادہ کامن دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی جنریشن میں صبر جو ہے تو اب نہیں رہا اس طرح, کیونکہ آج کل واٹس ایپ, وی چیٹ, اس نے سب کچھ وہی چیزیں ختم کر دی ہیں, اور وہی کوالٹیز اب ہم میں نہیں رہی. اور آج کل کی نیو جنریشن میں اور اس کے بعد جو آنے والی ہے تو اس میں تو میرے خیال سے یہ بالکل باقی نہیں رہے گی. کیونکہ تو اس کی کیا مثال ہے؟ کیوں جب آپ لوگوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمیونیکیٹ نہیں کرتے کیا؟
دیکھو نا, ایک تو آپ نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کمپرومائز کریں, ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے, آپ بات کرتے ہو وہ سمجھتا نہیں ہے, یا وہ بات کرتا ہے آپ سمجھتا نہیں ہو, یا سمجھنا نہیں چاہتے, یا صبر ہی نہیں ہے ایک دوسرے کی بات سننے کا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر پہلے تو ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن میرے خیال سے وہ صبر ہی نہیں ہے آج کل کی جنریشن میں. کیوں صبر کیوں نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صبر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سر صبر اس وجہ سے نہیں, کیونکہ آج کل کی, میں نے آپ کو آلریڈی پہلے مینشن کیا کہ جی واٹس ایپ ہے, وی چیٹ ہے, سب کچھ اس نے انسانوں کی سائیکولوجی کو چینج کیا آج کل کی جنریشن. کیسے تھوڑا سا بتاؤ سر مطلب آج کل ہر کوئی بزی رہتا ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اکیلے ٹائم گزارے, اسپینڈ کرے. اس کے برعکس پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بزرگ بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ ہم چھوٹے بیٹھتے تھے, کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. آج کل وہ کچھ نہیں رہا اس طرح, وہ واٹس ایپ وی چیٹ سب کچھ آ گئی, تو اس وجہ سے ایک ڈفرینس بڑھ گیا ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اکیلے روم میں ٹائم اسپینڈ کرے, وی چیٹ کو یوز کرے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہے اس طرح کی, یوٹیوب وغیرہ. تو اس میرے خیال سے یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آج کل کی جنریشن میں وہ صبر اس طرح نہیں رہا, ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے, وہ ڈسٹرب ان کو لگتا ہے کہ ان کی ایک اپنی دنیا ہے, اس کو وہ پرفیکٹ ہے, اس میں جو ان کو چاہیے وہ مل رہا ہے. اب باہر سے آ کے ایک ایسا بندہ آپ کی پیس کو ڈسٹرب کر رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے بھی صبر ختم ہے. اچھا ہارون, بیسیکلی سر وہ میں نبیل کی بات کو ہی کنٹینیو کروں گا کہ جو ہماری پریکٹس پہلے تھی, اگر ہم لوگ اپنے تھوڑا سا بچپن کی طرف چلے جائیں, آج سے 10 سال یا 8 سال پہلے یا 15 سال پہلے, تو وہ جو ہماری دین کے حوالے سے, یا آپ کہہ لیں کہ اخلاقیات کے حوالے سے جو گھروں میں تربیت تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا لیک وہاں پہ آ چکا ہے. اگر میں کرنٹ سچویشن کی بات کروں تو ابھی کیا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں یا ہمارے گھروں میں, کہ ایک بچہ وہ تھوڑا سا تنگ کیا کسی وجہ سے, یا اس نے کوئی شرارت کی, تو ماں فوراً سے فون اٹھاتی ہے, اس کو کارٹون لگاتی ہے اور دیتی ہے, وہ کارٹون بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. صحیح. اور جو شروع سے اس کی پریکٹس ہو رہی ہے وہ کہ جب اگر تنگ ہوا یا کچھ ہوا یا پھر ڈانٹ پڑنی ہے, یا پھر وہ ایک اپنی ڈیوائس مل جائے, اس کو پرسنل اسپیس چاہیے. تو پھر جب وہ گرو کرتے ہیں تبھی وہ شاید ڈیوائس لے کے سیپریٹ ہو جاتے ہیں, اس کو جو ایک جی انہوں نے بنا لیا کہ پرسنل اسپیس کا نا, کہ یہ میری پرسنل اسپیس ہے, اور اس سے ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی, بیٹھ کے مسائل کو حل کرنے کی وہ جو صلاحیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ جو ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں, نئی نئی گیمز آ رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی بہت ساری ایسی گیمز ہیں جو کہ بہت دفعہ بین بھی کی گئی, دوبارہ سے رینیو ہوئی, وہ معاملات علیحدہ سے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا آ رہا ہے کہ وہ جو ٹیمپر ہے وہ لوز ہوتا جا رہا ہے. تو ہارون, میں ان سے تو یہ سوال نہیں کروں گا, میں آپ سے سوال کروں گا یہ کہ میرا روم میٹ ہے, وہ میری بات نہیں سنتا, وہ میری بات نہیں مانتا, لیکن یہ جو ڈیوائس ہے یہ تو میری بات مانتی ہے. میں کہتا ہوں یوٹیوب پہ مجھے یہ دیکھنا, مجھے وہ مل جاتا ہے. میں کہتا ہوں میں نے فلاں بندے سے بات کرنی ہے واٹس ایپ وی چیٹ پہ, میں وہ کر لیتا ہوں. تو یہ میں اپنے روم میٹ کی کیوں مانوں, مجھے کیوں صبر آئے اس پہ, کیونکہ میری یہ تو بات مان رہا ہے ڈیوائس. تو پھر اس میں جی بالکل وہی جس طرح ہم لوگ ابھی اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے, اور میں نے جیسے مینشن کیا کہ ہمارا بچپن, اب جو مجھے یاد ہے, اگر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور آپ کے ساتھ میں وہ جو پرانی, جب ہم لوگ بچپن میں تھے اور اسکول سے واپس آیا کرتے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑا سا فریش ہو کے اپنے اسکول کام کر کے ہم سارے دوست جایا کرتے تھے, ہر ڈور ناک کرتے تھے, دوست کو باہر بلاتے تھے, اور ایک جگہ پہ جا کے سارے اکٹھے کھیلتے تھے. اب اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں, ڈیسیجنس بھی لے رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہے, کسی دوست کی لڑائی ہو گئی ہے, ہم لوگ اس کو سارٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کریں. سر اس کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے تو حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب تھے, آخری نبی ہیں, ان کو بہت زیادہ محبوب ہے. لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے کبھی قرآن مجید میں محمد کا نام نہیں لے کر پکارا ان کو, بلکہ بہت عزت دی ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا یا ایھا الرسول, یا رسول اللہ, لیکن بہت عزت سے ان کو پکارا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت ہے کہ ہم جب کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کو نام سے نہیں پکارتے, بلکہ ایک لقب دیتے ہیں, اس سے پکارتے ہیں. تو یہ ایک عزت کے بارے میں یہ پوائنٹ ہے جو قرآن مجید میں یہ ڈسکس کی گئی ہے. اسی طرح وہ اولاد سے بھی بہت عزت سے پیش آتے تھے کہ, اور ان کو بہت پیاری تھی اپنی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو وہ جب بھی آتی تھی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کو بٹانے کو ترجیح دیتے تھے اور ان کو چومتے تھے اور پھر ان سے بہت اچھے تعلقات کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے تھے. تو یہ وہ ہے کہ انہوں نے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے اولاد کو عزت دیتے ہیں تبھی ان کو عزت ملتی ہے, کیونکہ جب ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں بچے پر یا اولاد پر تو وہ باغی ہو جاتے ہیں, وہ عزت نہیں کرتے, وہ اس چیز پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جب تک ہمیں عزت نہیں ملتی تو ہم دوسروں کو عزت نہیں دیتے. تو یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ ڈسکس کیا تھا. ان کے جو نبوی ہے, سیرت النبی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد سے بھی عزت سے بات کرنی چاہیے, عزت سے پیش آنا چاہیے, اور جس طرح انہوں نے کیا.